نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم وقال النبي عليه وسلم انما بعثت معلما صدق اللہ العظیم۔ ہماری درسگاہ میں یہ جو استاد ہوتے ہیں حقیقت میں یہی قوم کی بنیاد ہوتے ہیں۔ سنے روداد ہم جب بھی کسی کی کامیابی کی ہر ایک روداد میں یہی مرکز روداد ہوتے ہیں۔ یہی رکھتے ہیں شیر علم کی ہر راہ کو روشن ہمیں منزل پر پہنچا کر اتنا شاد ہوتے ہیں۔ محترم مکرم اساتذہ اکرام، مہمانان اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج مجھے اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے، وہ ہے استاد کا مقام۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب مجھے موضوع ملا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ شاید میں اس موضوع پر انصاف بھی کر سکوں گا یا نہیں، کیونکہ بقول شاعر ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد ایک نگینہ ہے جنت کے نگینوں میں۔ معزز سامعین، استاد اور طلبہ کا ایک ایسا رشتہ ہے جس کی مثال دنیا میں کوئی نہیں۔ اس رشتے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا۔ بے شک ہم مسلمان ہیں جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم کہا۔ اس بات سے اندازہ لگا لینا چاہیے ہمارے مذہب میں استاد کا کتنا بڑا مقام ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، استاد کی تعریف سننا چاہتے ہیں؟ سنیے، استاد وہ ہے جو بنجر زمین کو سیراب کر دیتا ہے، استاد وہ ہے جو پتھر کو تراش کر ہیرا بنا دیتا ہے، استاد وہ ہے جو دعوت سے زیور تیار کر دیتا ہے، استاد وہ چراغ ہے جو تاریک راہوں میں روشنی کی وجود کو برقرار رکھتا ہے، استاد وہ ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتا ہے، استاد وہ پھول ہے جو اپنی خوشبو سے پورے معاشرے کو معطر کر دیتا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ بھی استاد کے بارے میں فرمایا، میرا حقیقی باپ مجھے آسمان سے زمین پر لایا، مگر میرے روحانی باپ استاد نے مجھے آسمان سے زمین تک پہنچا دیا۔ خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، خزاں کے موسم میں بھی بہار دیتے ہیں، استاد تربیت سے طلبہ کو نکھار دیتے ہیں۔ معزز سامعین، سرور کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو معلم قرار دے کر استاد کو سب سے اعلیٰ بنا دیا، بلکہ میرا تو یہ دعویٰ ہے، جس طرح پھولوں کو مہک کی ضرورت ہوتی ہے، چاند کو دھمک کی، سورج کو چمک کی، روح کو جسم کی، اسی طرح پورے معاشرے کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے اساتذہ کی عزت کرے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس لیے استاد ہمیشہ اپنے طالب علم مستقبل کا اچھا سوچتے ہیں، اور استاد ہمیشہ اپنے طالب علم کو دل سے محنت کرواتے ہیں، اور طالب علم کا یہ فرض ہے وہ اپنے استاد کی حق بات ماننے اور پڑھائی میں اپنے استاد کا ساتھ دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی استاد کے بارے میں فرمایا، جس نے مجھے ایک لفظ پڑھا دیا وہ میرا استاد ہے۔ میں اپنے اساتذہ سے بہت احترام کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے اساتذہ سے بہت محبت کرتا ہوں اور ان کی لمبی عمر و اچھی صحت کے لیے دعا کرتا ہوں۔ استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد کی عزت کو ترازو میں نہ تولو، استاد تو ہر دور میں انمول ہوتا ہے۔ جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی خوشبو، ان کے تجویز سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔